مسند حاکم میں حدیث پاک ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی حالت میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکیاں غالب ہی رہیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اور کیوں نہ ہوں۔ بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ کالعدم ہو جائیں گی۔ البتہ حق تعالیٰ جل شانہ پھر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مقابلے میں دب جانے اور کالعدم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں جہاں نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، وہاں اس چیز کا بھی مطالبہ اور محاسبہ ہوگا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کا کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ بندہ کے پاس ہر چیز اللہ رب العزت ہی کی عطا کی ہوئی ہے، اور ہر چیز کا ایک حق ہے، اس حق کی ادائیگی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ابو داؤد شریف میں، جس کا مطلب ہے ہر صبح کو ہر آدمی کے ہر جوڑ اور ہڈی پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرے۔ یعنی اس بات کے شکر میں حق تعالیٰ جل شانہ نے سونے کے بعد جو مر جانے کے مشابہ حالت تھی پھر عصر نو زندگی بخشی اور ہر عضو صحیح سالم رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اتنے صدقہ روزانہ کرنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، راستہ سے کسی تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ غرض بہت سے صدقات شمار کرائے۔ اس قسم کے اور بھی احادیث ہیں جن سے آدمی کی اپنی ذات میں جو حق تعالیٰ جل شانہ کی نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے، راحت و آرام کے متعلق جتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہر وقت میسر ہیں وہ مزید برآں۔ قرآن پاک میں سورہ الحاقم التکاثر میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قیامت میں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بدن کی صحت، کانوں کی صحت، آنکھوں کی صحت سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ نعمتیں اپنے لطف سے عطا فرمائیں، ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کس کام میں خرچ کیا؟ یا چوپایوں کی طرح صرف پیٹ پالنے میں خرچ کیا؟ چنانچہ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، ترجمہ، کان، آنکھ، دل، ہر شخص سے ان سب کے قیامت کے دن پوچھ ہوگی ان چیزوں کا استعمال کہاں کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں بے فکری جو اللہ کی بڑی دولت ہے، اور صحت بدن بھی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دنیا کی ہر لذت نعمتوں میں داخل ہے جن سے سوال ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس میں عافیت بھی داخل ہے۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن نعمتوں سے بھی سوال کیے جاؤ گے کا مطلب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ گیہوں کی روٹی اور ٹھنڈا پانی مراد ہے کہ اس سے بھی سوال ہوگا، اور رہنے کے مکان سے بھی۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن نعمتوں کا سوال ہوگا؟ آدھی بھوک روٹی ملتی ہے، وہ بھی جو کی، پیٹ بھرائی روٹی بھی میسر نہیں،
وہی نازل ہوئی، کیا پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، کیا ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو حق تعالیٰ جل شانہ کی نعمتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، بعض صحابہ کرام نے اس آیت شریفہ کے نازل ہونے پر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کن نعمتوں سے سوال ہوگا؟ کھجور اور پانی، صرف یہ دو چیزیں کھانے پینے کو ملتی ہیں، اور ہماری تلواریں جہاد کے لیے ہر وقت کندھوں پر رہتی ہیں، اور دشمن کافر کوئی نہ کوئی مقابل، جس کی وجہ سے وہ دو چیزیں بھی اطمینان اور بے فکری سے نصیب نہیں ہوتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آن قریب نعمتیں میسر ہونے والی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت میں جن نعمتوں سے سوال ہوگا ان میں سب سے اول یہ ہوگا، ہم نے تیرے بدن کو تندرستی عطا فرمائی، یعنی اس تندرستی کا کیا حق ادا کیا، اور اس میں اللہ رب العزت کی رضا کی کیا خدمت ادا کی، اور ہم نے ٹھنڈے پانی سے تجھ کو سیراب کیا۔ در حقیقت اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، جہاں ٹھنڈا پانی میسر نہیں ہوتا، ان سے کوئی اس کی قدر پوچھے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ حد نہیں، مگر ہم لوگوں کو اس نعمت عظیمہ ہونے کی طرف التفات بھی نہیں ہوتا، سے جائے کہ اس کا شکر اور اس کی ادائیگی حق۔ ایک حدیث میں وارد ہے، جن نعمتوں سے سوال ہوگا یہ ہیں، وہ روٹی کا ٹکڑا جس سے پیٹ بھر جائے، وہ پانی جس سے پیاس بجھائی جاتی ہے، وہ کپڑا جس سے بدن ڈھانکا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر گھر سے چلے، مسجد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر دریافت کیا، تم اس وقت یہاں کہاں؟ فرمایا کہ بھوک کی بے تابی نے پریشان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، واللہ اسی چیز نے مجھے بھی مجبور کیا کہ کہیں جاؤں۔ یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سردار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان کو دیکھ کر دریافت فرمایا کہ تم اس وقت کہاں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک نے پریشان کیا، جس سے مضطرب ہو کر نکل پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی مجبوری سے میں آیا ہوں۔ تینوں حضرات اکٹھے ہو کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ وہ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ بیوی نے بڑی مسرت اور افتخار سے ان حضرات کو بٹھایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ابو ایوب کہاں گئے ہیں؟ عرض کیا، ابھی حاضر ہوتے ہیں، کسی ضرورت سے گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے، اور فرط خوشی سے کھجوروں کا ایک بڑا سا خوشہ توڑ لائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سارا خوشہ کیوں توڑا؟ اس میں کچی اور آدھ کچری بھی ٹوٹ گئیں، چھانٹ کر پکی ہوئی توڑ لیتے۔ انہوں نے عرض کیا، اس خیال سے توڑا کہ ہر قسم کی سامنے ہوں، جو پسند ہو وہ نوش فرمائیں۔ بعض مرتبہ پکی ہوئی سے آدھ کچری زیادہ پسند ہوتی ہے۔ خوشہ سامنے رکھ کر جلدی سے گئے اور بکری کا ایک بچہ ذبح کیا۔ جلدی جلدی کچھ تو ویسے ہی بھون لیا، کچھ سالن تیار کر لیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی میں تھوڑا سا گوشت رکھ کر ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو دیا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پہنچا دو، اس کو بھی کئی دن سے کچھ نہیں مل سکا۔ وہ فوراً پہنچا کر آئے۔ ان حضرات نے بھی سیر ہو کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، روٹی ہے، گوشت ہے، ہر قسم کی کچی اور پکی کھجوریں ہیں۔ یہ فرما کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ارشاد فرمایا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت میں سوال ہوگا۔ جن حالات کے تحت میں اس وقت یہ میسر ہوئی تھیں، ان کے لحاظ سے صحابہ اکرام کو بڑی گرانی اور فکر پیدا ہوا کہ ایسی مجبوری اور اضطراب کی حالت میں یہ چیزیں میسر آئیں، اور ان پر بھی سوال و حساب ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا تو ضروری ہے ہی، جب اس قسم کی چیزوں پر ہاتھ ڈالو
تو اول بسم اللہ پڑھو، جب کھا چکو تو الحمدللہ پڑھو۔ اس دعا کا پڑھنا شکر ادا کرنے میں کافی ہے۔ اس قسم کے واقعات کئی مرتبہ پیش آئے جو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابو الحسن مالک بن تیحان رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے جانے کی نوبت آئی۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک اور صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک شخص پر ہوا جو کوڑی پر تھا اور اندھا، بہرا، گونگا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی کچھ نعمتیں اس شخص پر بھی دیکھتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا اس کے پاس کون سی نعمت ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا پیشاب سہولت سے نہیں کر سکتا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں 3 دربار ہیں، ایک دربار میں نیکیوں کا حساب ہے، دوسرے میں اللہ کی نعمتوں کا حساب ہے، تیسرے میں گناہوں کو مطالبہ ہے۔ نیکیاں نعمتوں کے مقابلہ میں ہو جائیں گی اور برائیاں باقی رہ جائیں گی جو اللہ رب العزت کے فضل کے تحت میں ہوں گی۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جس قدر نعمتیں ہر آن اور ہر آدمی پر ہوتی ہیں، ان کا شکر کرنا، ان کا حق ادا کرنا بھی آدمی کے ذمہ ہے۔ اس لیے جتنی مقدار بھی نیکیوں کی پیدا ہو سکے اس کو حاصل کرنے میں کمی نہ کرے اور کسی مقدار کو بھی زیادہ نہ سمجھے کہ وہاں پہنچ کر معلوم ہوگا کتنے کتنے گناہ ہم نے اپنی آنکھ، ناک، کان اور دوسرے بدن کے حصوں سے ایسے کیے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہ سمجھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی قیامت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں پیشی نہ ہو کہ اس وقت نہ کوئی پردہ درمیان میں ہوگا، نہ ترجمان، وکیل وغیرہ۔ دائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کا انبار ہوگا، بائیں طرف دیکھے گا تب بھی یہی منظر ہوگا۔ جس قسم کے بھی اچھے یا برے اعمال کیے ہیں وہ سب ساتھ ہوں گے۔ جہنم کی آگ سامنے ہوگی، اس لیے جہاں تک ممکن ہو صدقہ سے جہنم کی آگ کو دفع کرو، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے قیامت میں سب سے اول یہ سوال ہوگا ہم نے تجھے بدن کی صحت عطا کی اور ٹھنڈا پانی پینے کو دیا، یعنی ان چیزوں کا کیا حق ادا کیا؟ دوسری حدیث میں ہے کہ اس وقت تک آدمی حساب کے میدان سے نہ ہٹے گا جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے۔ نمبر 1 عمر کس کام میں خرچ کی، نمبر 2 جوانی کی قوت کس مشغلہ میں صرف کی، نمبر 3 مال کس طرح سے کمایا اور کس طریقہ سے خرچ کیا، یعنی کمائی کے اور خرچ کے طریقے جائز تھے یا ناجائز۔ نمبر 5 جو کچھ علم حاصل کیا تھا خواہ کسی درجہ کا ہو اس میں کیا عمل کیا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمارے اوپر رحمت فرمائے کہ ہم تو اس حدیث کے بعد اپنے آپ کو کسی بھی جگہ نہیں پاتے۔ اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے کہ ہر وقت اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ تو اب اس کے بدلے میں تو اگر ہماری ساری زندگی بھی سجدہ میں گزر جائے تب بھی کم ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق۔